ڈاکٹر عبدالجبار خان ناظرین آپ کی خدمت میں. پاکستان 182 ووٹ لے کر 193 میں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ممبر بن گیا ہے. اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری پھر دی ہے. پہلے بھی پاکستان کئی بار غیر جو پرماننٹ ہوتے ہیں یعنی نان پرماننٹ عبوری یا عارضی ممبر جو ہوتے ہیں 2 سال کے لیے وہ بن چکا ہے. پاکستان پہلے کئی بار بن چکا ہے. لیکن اس دفعہ امید یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 15 ممبر سلامتی کونسل میں سے اس بار چیئرمین بھی بنے گا جولائی کے مہینے میں. یہی تشویش ہے بھارتیوں کو لگ گئی ہے کہ جناب علی پاکستان آ گیا ہے تو جگہ جگہ پہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں, بے شمار بین الاقوامی مسائل ہیں. تو جب چیئرمین بن جائے گا جولائی میں, اس سے پہلے تو یہ آپ کو 6 مہینے گزارنے ہی ایسے ہی ممبر بن گئے ہیں آپ. تو جب جولائی میں آپ چیئرمین بنیں گے تو ذمہ داریاں مختلف ہوں گی اینڈ یو ہیو ٹو پلے اے ویری لیڈنگ رول, اور بہت ہی امپورٹنٹ اہم کردار ادا کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے. اور عزت کی بات ہے, پاکستانی عوام کے لیے عزت کی بات ہے کہ 193 میں سے 182 ووٹ پاکستان نے حاصل کیے. اور یقیناً پاکستان ذمہ داری کے ساتھ کام کرے گا. منیر اکرم وہاں پہ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں اور انہیں بھی یہ امید ہے, پاکستان کے عوام کو بھی امید ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دارانہ کردار ہمیشہ سے ادا کرتا رہے گا. کیا ہے اس نے. یہ الگ بات ہے کہ 1948 کی قرارداد کو بھارت نے آج بھی شملہ معاہدے کی آڑ میں جو بھٹو اور شاستری کے درمیان میں تاشقند میں ہوا تھا 1965 کی جنگ کے بعد, یہ 1971 پاکستان ٹوٹنے کے بعد یہ بھٹو صاحب میں اور اندرا گاندھی میں ہوا تھا. معذرت کے ساتھ میں عرض کرتے چلوں, بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی جس کو بعد میں سکھوں نے 31 اکتوبر 1984 کو قتل کر دیا تھا دہلی میں. تو پاکستان چیئرمین بن جائے گا جولائی میں انشاءاللہ, اور ذمہ داریاں ہیں جگہ جگہ پر. میں نے عرض کی کہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں. یہ ذمہ داری کشمیر کے مسئلے کا کیا ہوگا. بھارت جو ہے وہ کور لیتا ہے کہ جی یہ جو شملہ معاہدہ ہوا تھا بھٹو اور شاستری کے درمیان میں جو شملہ معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد, اور یہ جو 1971 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو 92,000 سویلینز اور فوجیوں کو رہا کیا گیا تھا, اس شاید میں یہ بھی شامل ہے. یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے. ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ شملہ معاہدہ ضرور ہوا تھا. وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ایوب خان کی حکومت تھی, جنرل ایوب خان کی 65 کی جنگ کے بعد, اور بھارت دوڑا گیا تھا. شاستری اس وقت وزیر اعظم تھے انڈیا کے, 76 پڑے تھے ان کو 65 کی جنگ میں. تو یہ وہ معاملات ہیں جو کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بیلنس انداز میں لے کر چلے گا. ساری دنیا کے جو معاملات وہاں پر آئیں گے سیکورٹی کونسل میں, آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل ہیں, کتنی مشکلات ہیں. لیکن عوام جو ہیں وہ مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ کانفلکٹ ریزولوشن کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل کی کے مؤثر کردار کے متمنی ہیں. ایسے نہیں ہو کہ ابھی جیسے غزہ میں ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کورٹ نے, دی ہیگ کورٹ نے جو ساؤتھ افریقہ میں مقدمہ چلایا اس کے خلاف, نیتن یاہو کے خلاف, اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف, کچھ بھی نہیں کر سکے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کچھ بھی نہیں کر سکے. کشمیر کو اس نے انیکس کیا اپنے طور پہ, آئین کو ترمیم کیا انڈیا نے, کچھ نہیں کر سکے. جو پینڈنگ ریزولوشنز ہیں ان کو کسی اور گارب کے تحت نہیں دیکھیے, نہیں تو اقوام متحدہ پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے, مزید اعتبار بھی اٹھ جائے گا. جو تھوڑا بہت کانفیڈنس ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے اور بڑی دنیا بھر میں کس کا ایک کردار ہے, اور اس کی بہت ساری ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, یونیسیف اور UNDP وغیرہ, جو پاورٹی کے لیے, پاورٹی یعنی غربت میں کمی کے حوالے سے UNDP کا کردار بہت نمایاں ہے. ہیلتھ کے حوالے سے WHO, یہ دنیا کی جدید یعنی فارمیٹ کے اندر یہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. لیکن یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اور اقوام متحدہ کی جو پینڈنگ جو قراردادیں ہیں اس پر تو عمل کرے نا. اب ایک اور آنے والا جھگڑا ہے. دیکھیں انڈیا کو الٹیمیٹلی جانا پڑے گا اقوام متحدہ میں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا چین نے, 31,000 اسکوائر کلومیٹر اور 2 کاؤنٹیز یعنی 2 شہر بنا رہا ہے وہاں پر. وہ ایک اور نیا, اور اس کے لیے امریکہ کے جو بائیڈن حکومت کے موجودہ جو ایڈوائزر ہیں وہ جا رہے ہیں ان کے لیے وہاں پر بات کرنے کے لیے
کہ وہ جی آپ غلط ڈیم بنا رہے ہیں اور غلط جو ہے ہم پہ کاؤنٹیز بنا رہے ہیں، زمین پہ قبضہ ہو گیا. یہ ابھی جا رہے جنہوں نے ڈاکٹر یونس کو فون بھی کیا تھا بھارت کے کہنے پر کہ جی وہاں پہ ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے. تو اقوام متحدہ کا جو کردار ہے، اگر پاکستان سیکورٹی کونسل کے چیئرمین بنتا ہے تو یقیناً اس کو بلا خوف و رغبت و رعایت جو کہا جاتا ہے کہ کسی اناد اور کسی رغبت یعنی فیور کے بغیر اور کسی کنٹرڈکشن آف اینی وداؤٹ فیئر آف اینی کنٹرڈکشن وہ کام کرے گا، اور یقیناً پاکستان کام کرے گا. تو جناب یہ جو ڈیم برہم پترا پہ بن رہا ہے اس پر بھی ہندوستان میں بڑا زبردست شور ہے. الٹیمیٹلی اس کو انٹرنیشنل اداروں میں فورم میں لے کے جانا پڑے گا اس کو. حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ یعنی ضرورت نہیں ہے اس کو انٹرنیشنل کورٹ، کیونکہ چائنا جو ہے وہ بڑے ہی سوچ سمجھ کے 20 سال سے اس کی فیزیبلٹی پہ کام کر رہا تھا ڈیم کی. تو اقوام متحدہ کے فورم پر جو تنازعات ہیں اس کے فورم پر حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام اراکین جو جنرل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ مل جل کر بیٹھیں، سیکورٹی کونسل کے ممبرز مل کر بیٹھیں. اور یہ جو ویٹو کے اختیارات اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ کی نیت ہو ریزولوشن کی، مسئلے مسائل حل کرنے کی، تو مسئلے مسائل حل کیے جائیں گے. نہیں تو ایمرجنگ سپر پاور جو ہے امریکہ کے بعد رشیا اور چائنا موجود ہے. چائنا تو بہت ہی آگے بڑھ رہا ہے، اور اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اروناچل پردیش کو بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں، جو بھارت سمجھتا ہے شمال مغربی، جو اس کا ایک اسٹیٹ ہے، ریاست صوبہ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ کشمیر تو پھر خود بخود ہی الحمدللہ حل ہو جائے گا اگر اروناچل پردیش پر چائنا نے اس کو انیکس کر لیا. تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ بین الاقوامی برادری کو سوچنا اور سمجھنا ہوں گے. تنازعات حل ہوں گے تو غربت دور ہوگی، تنازعات حل ہوں گے تو خوشحالی آئے گی، پراسپیرٹی آئے گی. پاکستان نے ابھی جو کل کی رپورٹ آئی ہے ورلڈ عالمی بینک کی طرف سے، پاکستان میں غربت بڑھی ہے 7%. تمام میڈیا کی رپورٹس ہیں اس میں. آج 7% غربت بڑھی ہے جناب پاکستان میں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے. تو یہ وہ کنٹرڈکشنز ہیں. پھر کہیں گے کہ جی تنقید ہو رہی ہے، بلا جواز تنقید ہو رہی ہے. وہ بلا جواز تنقید نہیں ہو رہی، میں تو آپ کے سامنے صرف حقائق پیش کر رہا ہوں. اور پہلے کتنی غربت تھی، کوئی کہہ رہا جی 25، کوئی کہہ رہا 30%. میں تو اسٹریٹ اوے عرض کرتا ہوں 50% پیپل لیو بلو دا پاورٹی لائن، سبسٹنس لیول سے نیچے. غربت کی خطے غربت سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں. بہت زیادہ حالات خراب ہیں. 3 وقت کی جو کیلوری ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک باڈی کو، ایک جسم کو، ایک انسان کو، بچے کو، بوڑھے کو، مرد کو، عورت کو، وہ نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ مسائل مشکلات ہیں، اکنامک ڈس آرڈر ہے، مہنگائی ہے. افراط زر کے فگر کو 4% شو کرنے سے غربت دور نہیں ہوئی ہے. بجلی کے بل ویسے جو کہ تمہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں. گیس کے بل بڑھ گئے ہیں. پہلے 300 روپے کا بل آتا تھا، اب 3000 کا بل آتا ہے. کتنے گنا ہو گیا؟ خود ملٹیپلائی کر لیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. میں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے. والسلام. تھینک یو ویری مچ.